الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب الزکوٰۃ کا باب ہے، باب من لا تحل له المسألہ ومن تحل له، یعنی جس شخص کے لیے سوال کرنا جائز ہے اور جس شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال کرنے سے مراد ہے مانگنا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کون سا شخص ہے جو سوال کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، اور کون سا شخص نہیں مانگ سکتا۔ تو یاد رہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جس بندے کے پاس ایک وقت کا کھانا وہ سوال نہیں کر سکتا۔ ایک ہے اس کے لیے زکوٰۃ کا جائز ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے، ایک ہے اس کا سوال کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو جو بندہ یعنی ضرورت مند ہو اور اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہو تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کا سوال نہیں کر سکتا۔ اس باب میں ایسی احادیث کا تذکرہ ہے۔ عن قبیصہ بن مخارق قال تحملت حمالا فأتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسأله فيها۔ حضرت قبیصہ بن مخارق کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے قرضے کی ضمانت اٹھائی۔ حمالہ مطلب ہے کوئی ذمہ داری اٹھائی، جیسے دو بندے لڑے ہیں تو ان میں صلح ہوئی ہے، تو ایک نے کہا کہ اگر یہ دوبارہ ہم پہ حملہ کرے گا تو یہ اتنے پیسے دینے ہوں گے، اس نے کہا جی بالکل دے گا اور میں ذمہ دار ہوں۔ تو بعد میں اس نے حملہ کر دیا اور اس کو اتنی چٹی پڑ گئی کہ یہ حمالہ ہے، یا کسی کا قرض کا لین دین ہے، اس نے اپنی ذمہ داری اٹھا لی، اس کو ادا کرنا پڑ گیا، تو اس بات کو چٹی پڑ گئی اسے، تو یہ اس سے مراد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کے قرض کی ذمہ داری اٹھائی، تو مراد یہ ہے کہ وہ قرض ادا کرنے کے بعد میرے پاس میری حالت بہت پتلی ہو گئی، تو فأتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسأله فيها، تو میں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ میں اس بارے میں آپ سے سوال یا آپ میری مدد کریں۔ میں نے اس طرح یہ ایک ذمہ داری اٹھائی تھی، اس وجہ سے مجھے یہ پیسے دینے پڑ گئے اور میں محتاج ہو گیا۔ وقال، آپ نے فرمایا اقم حتی تأتینا صدقہ، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ آ جائے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لیے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھتے تھے، یعنی یہ بھی رسول کریم علیہ السلام کا ایک طریقہ مبارک تھا کہ آپ کوئی چیز جمع نہیں کرتے تھے، جتنا بھی مال آ جاتا آپ اسے مستحقین میں تقسیم فرما دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یعنی کوئی کہیں سے صدقہ آتا ہے تو پھر میں آپ کی اس حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ فَنَأْمُرُ لَكَ بِهَا، ہم آپ کے لیے اس کا حکم دیں گے۔ ثم قال یا قبیصہ، پھر آپ نے فرمایا ہے قبیصہ، ایک صحابی، ان المسألۃ لا تحل الا بأحد ثلاث، آپ نے فرمایا کہ قبیصہ سوال کرنا صرف ان تین بندوں کے لیے جائز ہے، یعنی تین بندوں سے مراد ہے تین قسم کے افراد، سوال کرنا مانگنا صرف ان تین بندوں کے لیے جائز ہے۔ رجل تحمل حمالا فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، پہلا بندہ وہ ہے کہ جس بندے کو کوئی چٹی پڑ جائے، جیسے انہیں پڑ گئی تھی، فحلت له المسألة، اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے کہ وہ سوال کرے، حتى يصيبها ثم يمسك، یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، ثم يمسك، پر پھر وہ سوال نہ کرے۔
یعنی یہ نہیں ہے کہ حاجت پوری ہونے کے بعد بھی وہ دوبارہ سوال کرنا شروع کر دے، جب اس کی حاجت پوری ہو جائے تو پھر وہ سوال نہ کرے۔ پہلا بندہ یہ تھا۔ دوسرا بندہ کون ہے؟ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجتاحت معلوم فعلته المسئلہ حتی یصیب قواما من عیش۔ اب اس میں دوسرا بندہ وہ ہے کہ جسے کوئی ناگہانی آفت آ جائے، یعنی بندے کا بڑا اچھا کاروبار ہے، اگر کوئی اس کے زمینی آسمانی آفت آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ڈاکہ پڑ گیا، کوئی وہ بالکل کنگال ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اجتاحت معلوم، جس میں اس کا مال کھپ جائے، فحلته المسئلہ، اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے۔ حتیٰ یصیب قواما، قوام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برقرار رکھنا کسی چیز کو، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی گاڑی چل پڑے، یعنی وہ اپنی زندگی اس کی روٹین میں آ جائے۔ من عیش، اس کی زندگی، او قال سدادا من عیش، یا آپ نے سداد کا لفظ بولا کہ اس کی زندگی سیدھی ہو جائے، یعنی اس کی وہ ضرورت پوری ہو جائے۔ ورجل اصابتہ فاقۃ، اور تیسرا آدمی وہ ہے جسے کوئی فاقہ پہنچے، حتیٰ یقوم الثلاثہ من ذبل وجا من قومہ، یعنی وہ بندہ بالکل غریب ہو جائے کسی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 آدمی گواہی دے دیں اس کی غربت کہ واقعی یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اپنی زندگی بسر کرے، اس کی ضروریات بہت زیادہ ہیں۔ 3 آدمی گواہی دے، لقد اصابت فلان فاقہ، کہ فلاں آدمی جو ہے اسے فاقہ پہنچ گیا ہے، وہ اس پر تنگ دستی آ گئی ہے، فحلت لہ المسئلہ، اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے۔ حتیٰ یصیب قواما من عیش وقال سدادا من عیش، مراد وہی ہے یہاں تک کہ اس کی زندگی جو ہے وہ اپنی روٹین کے مطابق چل پڑے، اس کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو۔ فما سواہن من المسئلہ یا کبیسہ، اے کبیسہ، جس بندے نے اس کے سوا سوال کیا، یعنی آج کل ہمارے ہاں وہ گداگر ایک پیشہ بن گیا ہے، یعنی گداگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، جیسے ایک مزدور اپنی مزدور پہ جاتا ہے، کوئی ملازم اپنے دفتر میں جاتا ہے، تو گداگر جب جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، یہ بھی تو محنت ہے نا۔ حالانکہ محنت اس رخ سے کی جائے گی جس رخ سے اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی، اس کے سوا کوئی محنت نہیں کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بندے نے بھی ایک کبیسہ ان 3 صورتوں کے علاوہ سوال کیا، صحت یأکلھا صاحبھا سخطا، اس بندے نے حرام مال کھایا، یہ جو اس نے پیسے جمع کیے ہیں وہ اس کے لیے مال حرام تھا، اسے اس نے کھا لیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، من سأل الناس اموالهم تکثرا، جس بندے نے لوگوں سے سوال کیا اپنا مال زیادہ کرنے کے لیے، یہ تو ایک بالکل طبیعی سی بات ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا مال زیادہ سے زیادہ ہو، لیکن جس بندے نے بھیک مانگی، اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ضرورت مند بندہ ہوتا ہے، ضرورت مند، تو وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، بندہ کہے گا یا اللہ تو اس سے بات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں بھوکے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے ہی کھانا چاہیے۔ تو مراد یہ ہے کہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ جو کسی حاجت مند بندے کی آستین سے ہاتھ باہر آتا ہے نا، اللہ کا اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس نے مجھے کھانا کھلایا، اس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، یعنی جو بندہ ضرورت مند ہے نا، اس کی اس طرح تحسین کی گئی ہے اس کی خدمت کرنے کی، اس کو فیصلہ دیا ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہاری جو غیر
سے مدد کی جاتی ہے، اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے معاشرے کے غریب لوگوں کے صدقے میں دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے کہ بندے نے اس کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے، اور آج کل اتنا ماشاءاللہ اس کو کاروبار ہی بنا لیا جاتا ہے، بندے سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جس بندے نے لوگوں سے سوال کیا ان کے مال کا تکثراً اپنا مال زیادہ کرنے کے لیے، فإنما يسأل جمرا، تو وہ آگ کے انگارہ مانگ رہا ہے، ایسے نہیں مانگ رہا، آگ کے انگارے مانگ رہا ہے۔ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، اسے چاہیے کہ وہ زیادہ جمع کر لے یا تھوڑے جمع کرنے کی اس کی مرضی ہے، لیکن جس نے اس طریقے سے مال اکٹھا کیا ہے اس نے آگ کے انگارے اکٹھے کیے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ اس کے لیے آگ کے انگارے بن جائیں گے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزال الرجل یسأل الناس، آپ نے فرمایا ایک بندہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، حتی یأتی یوم القیامہ لیس فی وجہہ وضعۃ لحم، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن آئے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے چہرے پر گوشت کا ایک لوتھڑا بھی نہیں ہوگا، اس نے اپنے آپ کو گویا نوچ کے کھا لیا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ وعن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلحفوا فی المسئلہ، کہ یہ تلحفو کو تلحفو کے معنی ہے، مطلب یہ ہے کہ سوال کرتے ہوئے چمٹ نہ جایا کرو۔ یعنی دیکھیں نا گداگر جو ہیں آج کل معاملہ آپ کو رہتے ہیں، بہت زیادہ بیٹھے ہو نا، بندہ کسی ایک کو دے دے تو وہ باقی بھی اس پر حملہ ہی کر دیتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ لا تلحفوا یا لا تلحفوا، یہ لا تلحفوا کے معنی پھر مسئلہ سوال کرتے ہوئے چمٹ نہ جایا کرو۔ فواللہ لا يسألنی احد منکم، تم میں سے کوئی بندہ مجھ سے سوال نہیں کرتا شیئا، کوئی چیز، فتخرج له مسألته منی شیئا، میں اسے، یعنی سرکار نے اپنی مثال دی ہے، ورنہ رسول کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے۔ اور حضرت کیا فرمایا تھا، واہ کیا جو کرم ہے شاہ مقام تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سرکار کسی کو منع نہیں فرماتے، آپ نے مثال دے کر فرمایا، یعنی ایک بندہ مجھ سے ایک سوال کرے یا کسی سے سوال کرے اور وہ اسے نہیں دینا چاہتا، لیکن وہ اس طرح اسے چمٹ جائے کہ اسے مجبوری میں دینا پڑ جائے، تو ہم نے فرمایا فَتُخْرِجُ لَهُ مَسْأَلَةُ، اس کا مسئلہ اس سے نکال دیں، یعنی اس کا سوال کرنا اسے نکالیں۔ وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، یعنی میں نے اس کے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے اسے دے تو دیا، لیکن میں ناپسند کرتا ہوں، مجھے اس کا یہ طریقہ اچھا نہیں لگا۔ فَيُبَارَكُ لَهُ فِي مَا آتَيْتُهُ، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ میں نے اسے دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہو جائے، یعنی جو لوگوں سے اس طریقے سے چمٹ کے لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کی برکتیں اٹھا دیتا ہے، ان کے مال بے برکت ہو جاتے ہیں اور بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں بھی دو چیزیں ہیں، اسلام جو ہے نا، میں ہمارا یہ بات آپ سے کہتا رہتا ہوں، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ اسلام کے مزاج کو ایک لفظ میں بیان کرو کہ اسلام کا مزاج کیا، تو وہ مزاج ہوگا کہ اعتدال، درمیانی راستے، یعنی حقوق و فرائض میں توازن ہو، سخی اور ثواب میں توازن ہو، بندگی میں یعنی عبادات میں اور معاملات میں توازن ہو۔ توازن جو ہے نا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے شخصیت کا۔
آواز میں۔ اب ایک طرف حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، آپ نے فرمایا صدقہ تو وہی ہوتا ہے جو سائل کے پہلی مرتبہ کہنے پر دے دیا جائے، جو بار بار کہنے کے لیے دیا جائے تو ندامت سے بچنا ہوتا ہے، صدقہ نہیں۔ یعنی ایک طرف یہ ہے اسلام یہ ترغیب دیتا ہے کہ پہلی مرتبہ دے دو، اور دوسری طرف اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نہیں دیتا چمٹو نہیں، ورنہ تمہارے مال کی برکت چھین لی جائے گی۔ اور اگر آپ تجزیہ کریں گے تو جو بندہ اللہ تعالیٰ معافی دے حالات بندے کے بہت اتنے برے بھی ہو جاتے ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ ایک خوددار بندہ ممکن ہے اس کی نوبت یہاں تک پہنچ جائے، اسے کسی سوال کرنا نہیں ہوتا۔ حاجت وہی بڑا ہے کہ غالب سر تم کو مطلب یہ ہے کہ تلخ مزاج بندہ بھی بڑی بڑی لجاجت پہ آ جاتا ہے، لیکن یہ جو چمٹتے ہیں نا لوگوں سے، یہ خوددار بندہ نہیں چمٹے، وہ بڑی مشکل سے ایک مرتبہ سوال کرے گا۔ چمٹ کر کوئی ہے جو پیشہ وار ہوتا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اس طریقے سے کرتا ہے اس کے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ مانے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحَزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيُبِيعُهَا۔ سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ ایک رسی لے اور لکڑیاں جمع کر کے اس رسی میں باندھے اور اسے اپنے کاندھے پر اٹھائے، فَيُبِيعُهَا، پھر ان کو بیچ دے، فَيَكْفِ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کر دے۔ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے۔ یعنی مزدوری کوئی بھی ہو بری نہیں ہوتی، اور گدادری جتنے بھی مؤثر طریقے سے مانی جائے وہ گدادری ہوتی ہے۔ فرمایا کہ بندہ لکڑیوں کا گٹھا کاٹے اور لکڑیاں باندھ کے کندھے پہ اٹھا کے جا کے بیچے، اس میں بھی تو بندے ندامت محسوس کرتے ہیں نا۔ فرمایا اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، اور تو ہو اور منع ہو، آتو ہو اور منع ہو، لوگوں کی مرضی ہے اسے دیں یا نہ دیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بے بس کر دیں، اس سے کہیں بہتر ہے لوگوں کو اس طریقے سے کوئی مزدوری کرے۔ ان حکیم بن حزام، یہ صحابی ہیں حکیم بن حزام، یہ کعبہ بیت اللہ شریف میں پیدا ہوا۔ قال صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتانی، کہتے ہیں میں نے رسول کریم علیہ السلام سے سوال کیا۔ یہ جو حکیم بن حزام تھے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور انہیں رسول کریم علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، بڑے سیرت آدمی تھے۔ غزوہ بدر میں یہ حکیم بن حزام کو سیرت آدمی تھا جو ابو جہل کو کہہ رہا تھا کہ لڑائی نہ کریں، واپس چلیں۔ ابو جہل جذباتی تھا، کسی طرح سے نہیں لڑائی کرنی، دوبارہ انہوں نے اسلام کو بعد میں قبول کیا ہے، لیکن انہیں رسول کریم علیہ السلام سے محبت بہت تھی پہلے بھی، اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ ایک مرتبہ جب مدینہ منورہ میں گئے اور انہوں نے جبہ خریدا ہوا تھا، جبہ سرکار کو پیش کیا، تو آپ نے فرمایا آپ سمجھتے تو تھے بات کو، آپ نے فرمایا بھائی ہم کسی کافر کا تحفہ قبول نہیں کرتے۔ اب یہ بڑی محبت سے گئے تھے، سرکار نے ڈر فرما دیا، تو یہ بے دل سے ہو کے نکلے، اور انہوں نے پھر سوچا راستے میں کہ میں کسی کو بیچ دوں، تو سرکار بھی اس بات کو سمجھتے تھے آپ نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ پیچھے پیچھے رہیں، جب یہ بیچنے لگے نا کس سے خرید لے گا۔ یہ بولے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ڈبہ خریدیں آپ پہلے مجھے بڑا اچھا لگے، تو میں ہم کسی کا مشرق کا عطیہ قبول نہیں کریں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جا کے اس سے وہ خرید لینا اور پھر میں اسے پہنوں گا۔ تو اسی طریقے سے وہ جا کے بیچنے لگے تو اس آدمی نے خرید لیا، اور پھر سرکار نے پہنا، اور پھر انہوں نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔
تو یہ حکیم بن حزام جو تھے نا ان کو سرکار سے اس طریقے سے محبت تھی، اور یہ میں نے عرض کیا کہ بیت اللہ شریف میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیت اللہ شریف میں پیدا ہوئے۔ یعنی اختلاف تو ہر بات میں ہو جاتا ہے نا، اختلاف کا کیا ہے؟ اختلاف کس بات میں نہیں ہے؟ کیا یوم میلاد میں اختلاف نہیں ہے؟ یوم معراج میں نہیں ہے؟ کس میں نہیں ہے؟ اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں، راجیہ طور پر نہیں کرتے۔ یعنی امام حاکم نے یہ کہا ہے اور شاہ ولی اللہ نے جب دولت الدفاع میں لکھا ہے کہ اخبار متواترہ سے ثابت ہے کہ حضرت علی بیت اللہ شریف میں پیدا ہوئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یا جب حکیم بن حزام کی ولادت کا کہ میں مان لیتے ہو، کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، تو مولا علی کی معلوم کیا ہے؟ جب ایک بات ہے اور جب ہم اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے ہیں، اگر حضرت علی بالفرض کعبہ میں پیدا تھا اس دور میں مقام کم ہو جاتا ہے، اللہ نے ان کو تو شانیں دی ہیں، وہ کم ہو جاتی کوئی نہیں۔ بس اللہ نے مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیز دی ہے تو اس کا انکار کیوں کرنا چاہتا ہے صاحب؟ تمہارا یہ حکیم بن حزام تو کہتے ہیں کہ سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سرکار سے سوال کیا، فآتانی، سرکار نے مجھے عطا فرمایا، سما سال تم کو آتا نہیں، پھر میں نے دوبارہ سوال کیا، ضرورت ہوگی کیا ممکن ہے کہ وہ بندہ ویسے بھی زیادہ سوال کر لیتا ہے؟ تو سرکار نے مجھے پھر عطا فرمایا، سما قال لی، پھر آپ نے مجھے فرمایا یا حکیم اے حکیم ان هذا المال خضر خضر، کہ یہ جو مال ہے نا یہ بڑا سبز ہے اور بڑا میٹھا ہے، اس میں ایک بڑی اٹریکشن ہے، بڑی کشش ہے، کبھی طور پر ہے۔ فمن اخذه بسخاوت نفس بورک له فیہ، جس بندے نے مال لیا کسی بندے کے دل کی سخاوت سے، یعنی اس نے اسے خوشی سے دیا، اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے۔ ومن اخذه باشراف نفس لم یبارک له فیہ، اور جس نے مال لیا کسی بندے کی خواہش کے خلاف، بار بار اس نے مانگ جھانکنا بہتر ہوتا ہے اس کا لفظی معنی، اشراف کا معنی جھانکنا، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اسے بار بار ایک چیز کہہ کے اس نے آن کی، تو پھر آپ نے فرمایا لم یبارک له فیہ، اس میں برکت نہیں دی جاتی، مال کی برکت ہو جاتی ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا جو بندہ زیادہ قسمیں کھا کے اپنا مال بیچ دیتا ہے، اس کا مال تو بڑھ جاتا ہے لیکن اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ مال رزق وہ ہے جو بندے کو اطمینان قلب دیتا ہے، رزق پیسوں کی گنتی کا نام نہیں ہے، رزق اطمینان قلب کا نام ہے، اور اطمینان قلب اس مال سے ملتا ہے جو جائز طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں برکت نہیں ہوتی۔ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اس بندے کا مال حال اس بندے کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتا تو ہے لیکن سیراب نہیں ہوتا، کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ یہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے جس میں بندہ پانی پیتا ہے غزیر ہو لگی ہے، پیاس نہیں ہوتی، اس کا وجہ ہے تو نام وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ يَدِ السُّفْلَىٰ، آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر، ہاتھ دیتا ہے نا لینے والے سے بہتر۔ قال حکیم کہتے ہیں، حکیم بن حزام کہتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعثک بالحق، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لا ارضع احدا بعدک شیئا، اس کے بعد میں کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا، حتی افارق الدنیا، یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ ایک مرتبہ جب سرکار نے فرمایا نا بیٹھ لیتے تھے سرکار لوگوں کی، سوال نہیں کرو، مطلب کیا تھا گداگری کرنا، یہ نہیں کرو، اس پر بھی آپ بیٹھ لیتے تھے، کہتے لیتے تھے نا شرک نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، سوال نہ کرنے کے لیے بیٹھ لیتے۔ تو صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ اگر وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے اور چابک نیچے گر جاتا، پاس سے ایک بندہ گزر رہا ہوتا تو اسے نہیں کہتے تھے یار مجھے یہ پکڑا دے، خود نیچے اترتے تھے اور چابک پکڑتے تھے
کہتے تھے ہمیں سرکار نے سوال کرنے سے منع کر حتیٰ فارغ دنیا یہاں تک کہ دنیا سے الگ ہو جائے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو على المنبر کہ سرکار کے ممبر پر جلوہ فرما ہو کر یہ بات فرمائی. وَيَذْكُرُ الصَّدْقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ آپ صدقہ کا ذکر کر رہے تھے اور سوال کرنے سے رک جانے کا ذکر کر رہے تھے. الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَىٰ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ اور اوپر والا ہاتھ وہ ہے جو دیتا ہے. وَالْيَدُ السُّفْلَىٰ هِيَ السَّائِلَةُ اور نیچے والا ہاتھ وہ ہے جو سوال کرتا ہے. عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال آپ نے فرمایا ان ناسا من الانصار انصار میں سے کچھ لوگ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول کریم علیہ السلام سے سوال کیا. فآتاہم پس آپ نے انہیں عطا فرمایا. ثم سألوہ پھر انہوں نے آپ سے سوال کیا. ثم سألوہ فآتاہم آپ نے انہیں عطا فرما دیا. ثم سألوہ انہوں نے پھر دوبارہ سوال کیا. یعنی پہلے سوال کیا آپ نے عطا فرمایا پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا. فآتاہم پھر آپ نے عطا فرمایا. حتی نفد ما عندہ یہاں تک کہ سرکار کے پاس جو کچھ تھا سارا مال ختم ہو گیا. فقالا آپ نے فرمایا یہ جملے آپ سنیے. آپ نے فرمایا ما یکون عندی من خیر کہ میرے پاس جو بھی مال ہوتا ہے فلن ادخرہ عنکم اسے میں تم سے بچا کے ذخیرہ نہیں کرتا. میرے پاس جتنا بھی مال ہوتا ہے میں صدقہ کر دیتا ہوں, میں بچا کے اسے ذخیرہ نہیں کرتا. آگے آپ نے فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يَعِفَّهُ اللَّهُ اور جو اللہ سے یہ سوال کرے نا کہ یا اللہ مجھے سوال کرنے سے بچا لے, اللہ اسے سوال کرنے سے بچا لیتا ہے. جو اللہ سے یہ سوال کرے کہ اللہ مجھے سوال کرنے سے محفوظ رکھ. اصل چیز تو بندے کی طلب ہے نا کہ بندہ مانگتا کیا ہے اللہ سے. تو ہی نانا چند کلیوں میں کنال کر گیا ورنہ گلشن میں علاج دن یہ دامہ بھی تھا. بندہ مانگتا کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے سوال سے محفوظ کر دیتا ہے. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ اور جو اللہ تعالیٰ سے غنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے. جو بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے لوگوں کی محتاجی سے بچانا, مجھے صرف اپنی ذات کا محتاج رکھنا, اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرما دیتا ہے. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ اور جو اللہ سے صبر مانگتا ہے کہ یا اللہ مشکلات تو آ رہی ہیں مجھے صبر دے, اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرما دیتا ہے. بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگے. سرکار ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس گئے نا جو بیمار تھے, کمزور ہو گئے. تو سرکار نے پوچھا یہ کیا ہے, کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے, اگر میری کوئی غلطی ہے جس کی تو مجھے سزا دینا چاہتے ہیں تو یہی سزا دے دے مجھے. سرکار نے فرمایا تم نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا. تو میں نے یہ کیوں کہا کہ یا اللہ مجھے سزا دے دے, مجھے اللہ نے سزا دے دی. تو یہ کہتا یا اللہ مجھے معاف کر دے تو خدا مجھے معاف فرما دیتا. تو بندے کو اللہ سے اس کا کرم مانگنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ چوری کرنے جاتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ پکڑا نہ جائے. مانگ تو رہا ہے اللہ سے لیکن چوری مانگ رہا ہے, فضل نہیں مانگ رہا. تو بندے کو چاہیے کہ اپنی طلب کا پیمانہ اونچا ہے. فَمَنْ أُوتِيَ خَيْرًا عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ آپ نے فرمایا کوئی بھی عطا اور کوئی بھی جو نیکی ہے یا خیر جو ہے وہ صبر سے بہتر نہیں ہے. اسے اللہ تعالیٰ صبر عطا فرما دیتا ہے. استقامت علی الحق اسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا خزانہ عطا فرما دیا. عمر بن خطاب قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال عطا فرمایا کرتے تھے.
فاقول، بس میں کہتا تھا آتے ہو افقہ علیہ منی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بندے کو عطا فرما دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. یہ آپ مجھے فرماتے تھے، عطا فرماتے تو میں کہتا تھا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے اسے عطا فرما دیں. فقال، آپ نے فرمایا خذہ فتمول، کہ مال لے لے تاکہ وہ امیر ہو جائے، فتصدق بھی، اور پھر اس کو صدقہ کر دے. یعنی اگر تجھے بندہ دیتا ہے مال، اس طریقے سے اس کا انکار نہ کر، لے لے آگے اس کو صدقہ کر دے. فما جاءک من ھذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل، کہ تیرے پاس جو مال آ جائے اور تو اس کی طلب کرنے والا نہ ہو، نہ مانگنے والا ہو، نہ اس پر ضد کرنے والا ہو، فخذ ہو، اسے لے لیا کر. جو مال تجھے بغیر طلب کے ملے نا وہ لے لیا کر. وما لا، اور اس طریقے سے نہ ملے وہ نہ لیا کر. فلا تتبعہ نفسک، اور اپنے نفس کو اس کا عادی نہ بنا کہ تو لوگوں سے مال مانگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو بغیر طلب کے کہیں سے مال آتا ہے تو اسے وہ لے لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے نہ لے جن طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم سے انصاف دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. یا اکرم الاکرمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. میرے مالک ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرما، اپنی یاد کی لذتیں نصیب فرما. پروردگار عالم تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جمیع مومنین مومنات اس جہان سے چلے گئے، بالخصوص حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب اور اس مسجد کو آباد کرنے والے جتنے بھی بندے اس جہان سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ بدینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا. اللہ مقصد کو جزائے خیر دے کہ آپ نے وقت دیا. جزاکم اللہ خیرا.